نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بعد حمد والصلاة معزز اور محترم سامعین، بھائی اقبال صاحب نے اور دیگر چند احباب نے مجھے نماز کے بعد یہ پوچھا کہ بھائی ماہ رجب المرجب کے کچھ فضائل و عبادات کا آپ ہمیں ضرور کوئی کلپ بنا کر بھیجیں تاکہ ہم شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادت بجا لائیں۔ تو دوستو، اختصار کے ساتھ ماہ رجب المرجب کی جو فضیلت ہے، پھر اس کا جو نام ہے یہ ترجیب سے ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم، یہ بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا ہم جلدی سے چند ایک فضیلتیں اور پھر اس کی عبادات کا ذکر کر لیتے ہیں، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ بہت لمبا چوڑا تو لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جن کو شوق ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ رجب المرجب کو باقی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی حضور پرنور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو باقی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت حاصل ہے، اور ماہ رمضان المبارک کو باقی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور روایت عرض کرتا ہوں کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رجب المرجب جو ہے وہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، نیکیاں دگنی کر دی جاتی ہیں۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے تو پھر ماہ رجب المرجب کا جس بندے نے ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جس بندے نے ماہ رجب المرجب کے 7 دنوں کا روزہ رکھا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو ماہ رجب المرجب کے 8 دنوں کا روزہ رکھے اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو کوئی اس ماہ رجب المرجب شریف کے 10 دن کا روزہ رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ جس بندے نے ماہ رجب المرجب شریف کے 15 دنوں کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک ندا کرنے والا منادی یہ ندا کرے گا کہ تیرے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے، اب عمل زیادہ کرنے سے ثواب زیادہ دیا جائے گا، یعنی جو نیک عمل ہوگا اس پر صرف ثواب ہوگا اور بہت زیادہ اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ان فی الجنت نہرا یقال لہ رجب، یعنی جنت میں ایک نہر ہے جسے اس نہر کو رجب کہتے ہیں، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھی ہے، اور جو کوئی رجب المرجب کے 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اب اختصار کے ساتھ، چونکہ جو ویڈیو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے، اس کی عبادات کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب شریف میں ایک رات ایسی ہے
کہ جس میں عمل کرنے والے کے لیے یعنی عبادت کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ رات 27ویں رجب المرجب ہے، تو جس بندے نے اس رات میں 12 رکعات نماز نوافل ادا کی، عام طریقے پر پڑھ لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ابھی نیت کیا کریں؟ بس نیت یہی رجب المرجب کی عبادات کی ہے، اللہ کی بندگی کی نیت کر لیں کہ 2 رکعات نماز نفل اللہ کی بندگی، جیسے پورے وہ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں نے نیت کی اس نماز کی، پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعات نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ، تو یہ ساری چیزیں، تو دل میں یہ آپ کا ارادہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے 2 نفل پڑھ رہے ہیں، میں نفل پڑھتا ہوں یا میں نفل پڑھتی ہوں، ایسا کہا یا ایسا دل میں ارادہ کیا، تب بھی یہ نیت درست ہو گئی۔ اب یہ 12 رکعات نماز نفل پڑھیں اور اپنی مرضی سے جو اس میں پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے 12 رکعت نماز نفل ادا کیے نوافل، اور اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھا یعنی استغفر اللہ پڑھا، اور 100 مرتبہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پھر دنیا اور آخرت میں سے جو چاہا دعا میں اپنے لیے مانگا، اور اس کی صبح کو روزہ رکھا، تو اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا سوائے معصیت کی دعا کے، یعنی کسی گناہ پر قدرت حاصل ہو جائے ایسی دعا نہ کرے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ نوافل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں فرائض تو نہیں چھوڑ رہے، فرائض کے بعد پھر نوافل کی باری آتی ہے، اور پھر نوافل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بازیابی حاصل کرتے ہیں، قبول ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اس کی جو عبادت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب شریف کی 27ویں بڑی بابرکت رات ہے، اور پھر اس کا روزہ یعنی اس کی 27ویں کا روزہ جو ہے، جس بندے نے 27ویں کا روزہ رکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے 60 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 60 مہینوں کی عبادت، تو رجب المرجب کے 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور رجب المرجب کی 27ویں کا روزہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر، اور 60 مہینوں کے اگر اب سال بنائیں گے تو یہ 5 سال بن جائیں گے، گویا کہ 1 دن کا روزہ 5 سال کے روزوں کے برابر ہوا۔ تو اس میں ایک اور انہوں نے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی رجب المرجب شریف جو ہے وہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس بندے نے اس کے کسی 1 دن کا روزہ رکھا اور اس کی راتوں میں سے کسی 1 رات کی عبادت کی، 1 رات بیداری کی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس بندے کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوا امن کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 27ویں رجب المرجب ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا جناب